ٹیلی کمیونیکیشن اپیلیٹ ٹریبونل کے قیام کا بل 2024 قومی اسمبلی میں منظور۔ الیکٹرانک جرائم کے کیس عدالتوں کے بجائے اپیلیٹ ٹریبونل سنیں گے۔ ٹریبونل کو عدالتی اختیارات حاصل ہوں گے۔ ٹریبونل فیصلے کے خلاف اپیل 60 دن میں صرف سپریم کورٹ میں کی جا سکے گی۔ جو پارٹی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں چاہتی وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی والے اس وقت NRO مانگ رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا اس وقت رؤوف حسن NRO کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو ریلیف دے۔ جب تک 9 مئی زندہ ہے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا چین سے IT، AI سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا آئین کی بالادستی کے لیے ہم سے بات کریں۔ محمود خان اچکزئی کا وزیر دفاع کو جواب، کہا ملک کے لیے سب مل کر بیٹھیں، کوئی کسی کی گود میں نہیں پلا، ایک دوسرے کو تانے نہ دیں، مل کر بیٹھیں اور حل نکالیں۔ نواز شریف کا بیان آیا کہ سب ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ میاں صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پیچھے سے چھریاں مارتے ہیں۔ مذاکرات ہونے چاہیے، بدبخت حالات سے ملک کو نکالیں۔ اسد قیصر اور خواجہ آصف کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ PTI رہنما نے کہا 80 سال عمر ہے اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ٹوٹل ججز کی تعداد ہم نے رکھی ہے سر 17۔ میں نے تو صرف 6 ججز کی بڑھانے کی استدعا کی ہے۔ میرے نزدیک سر 6 نہیں ہے 16 جج بڑھنے چاہیے۔ اس بل کو پاس کیا جائے بجائے اس کو کوئی اسپیسیفک سمجھتے ہوئے۔ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھا دی جائے۔ حکومت نے ججوں کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل ایوان میں بالا میں پیش کر دیا۔ سینیٹر عبدالقادر نے کہا آئینی کیسز بہت زیادہ سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں۔ لارجر بینچ بننے سے اربوں ٹیکسز والے مسائل دب جاتے ہیں۔ ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہیں۔ ججز کی تعداد کم ہے، آبادی اور مقدمات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ بل منظور کیا جائے۔ اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج، گرما گرم بحث۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہر چیز کو سیاسی نظر سے نہ دیکھیں، ہر بل کو پڑھے بغیر منع کر دینا سمجھ سے باہر ہے۔ پتہ نہیں اس بل سے کیا قیامت آ جائے گی۔ چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ دو ججز بڑھانے کو ہم تیار ہیں، آپ 7 کو 2 کر دیں۔ کو کرنے کے لیے جو تعداد چاہیے وہ تعداد کی 7 کی تعداد ہے۔ تو اس لیے یہ اس قسم کے حربے، اس قسم کی ایک سینٹ کے ایسی فورم کو استعمال کرنا، جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں نے آج ایکسپوز کر دیا ہے۔ 7 ججز کی تعداد بڑھانے کا مطلب جوڈیشل کو کی طرف لے جانا ہے۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے دیکھنا ہوگا 7 کا نمبر کہاں سے آ گیا۔ PTI کے بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہم 7 کے بجائے 2 جج بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ قادر صاحب استعمال ہو رہے ہیں۔ اچانک ججز کی تعداد کو بڑھانے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ حکومت جوڈیشل سسٹم میں اصلاحات لائے، ہم ساتھ دیں گے۔ سیف اللہ ابڑو بولے PTI کو مخصوص سیٹیں ملنی تھیں، اس لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ آپ پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو عزت دیں، پہلے مخصوص نشستوں والے فیصلے پر تو عمل درآمد کرا لیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آئین میں ترمیم اور عدلیہ سے متعلق کسی بھی قانون سازی کی مخالفت کریں گے۔ ہمارا کوئی رکن اسمبلی ایسی قانون سازی پر ووٹ نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، اگر مل جاتے ہیں تو پھر کرنا چاہیے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بڑے آنریبل جج ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ اگر ایج میں اضافے کی بات ہے تو اگر ساری دنیا کا کریں تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک اور بات ہے۔ مشترکہ اجلاس میں آئین کی امینڈمنٹ پیش نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس چیف جسٹس کی مدت میں توسیع اور آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں۔ چیف جسٹس نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے توسیع نہ لینے کی بات کی۔ انہوں نے کہا اگر سب کی عمر کی حد بڑھا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔
وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد 9 مئی پر فیض حمید اور بانی PTI کے رابطوں کے واٹس ایپ میسیجز موجود ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں کے درمیان بات کرانے والے بھی بولے۔ نواز شریف سے قمر باجوہ کے سسر اعجاز امجد کی لندن میں ملاقات نہیں ہوئی۔ مذاکرات سے متعلق سوال پر کہا مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں چیف جسٹس پاکستان توسیع کے خواہش مند نہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کسی قسم کی توسیع میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس سے متعلق بار بار بات کرنا غیر مناسب ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات نہیں ہے، ان سے انگیجمنٹ کی بات ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، ان کو بھی یہ احساس ہو پاکستان تحریک انصاف اپنی فوج کے خلاف نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، میاں صاحب بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ آپ تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اب کس چیز کو عزت دی؟ کیا مانگے تانگے کی حکومت بنا کر آپ کو عزت مل گئی؟ رہنما PTI علی محمد خان کا لیگی قیادت پر طنز، کہا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں انگیجمنٹ کی بات کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف فوج کے خلاف نہیں۔ PDM حکومت کاکڑ صاحب اور پھر شہباز شریف کو لانے سے کیا معیشت بہتر ہو گئی؟ شوکت یوسفزئی نے کہا مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی PTI نے ملکی حالات کو دیکھ کر مقتدر حلقوں سے مذاکرات کی بات کی۔ اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو مجرم ہے اسے سزا دیں۔ دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو، بادل پاکستان ٹیم کی مدد کو آ گئے، چوتھے روز کا کھیل وقت سے پہلے ختم۔ دوسری اننگز میں قومی ٹیم 172 رنز پر ڈھیر، سلمان علی آغا 47 اور رضوان 43 رنز بنا کر نمایاں، بابر اعظم 11، شان مسعود 28، سائم ایوب 20، سعود شکیل 2 اور عبداللہ شفیق کوئی رن نہ بنا سکے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے حسن محمود نے 5، ناہید رانا نے 4 شکار کیے۔ ہوم گراؤنڈ پر پاکستانی بیٹرز کھیلنا ہی بھول گئے، کپتان شان مسعود غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم نے سیریز کی 4 اننگز میں صرف 64 رنز بنائے۔ سعود شکیل آؤٹ آف آرڈر ہو گئے، پہلے ٹیسٹ میں سینچری، اگلی 3 اننگز میں فلاپ۔ رضوان دونوں اننگز میں سیٹ ہو کر آؤٹ ہوئے۔ بنگلہ دیش کو 185 رنز کا ہدف ملا، مہمان ٹیم نے 7 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 42 رنز بنا لیے۔ بارش پاکستانی ٹیم کی مدد کو آ گئی۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق اگست 2024 میں مہنگائی 9.64% پر آ گئی۔ اگست میں مہنگائی 34 ماہ کی کم ترین سطح پر رہی۔ وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا حکومتی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ مہنگائی کی کم ترین شرح کا سہرا معاشی ٹیم کی محنت کو جاتا ہے۔ ستمبر میں مزید افراط زر کمی کی پیشگوئی قوم کے لیے خوشخبری سے کم نہیں۔ 2018 میں بھی افراط زر کی شرح کو سنگل ڈیجٹ پر چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ معیشت مستحکم ہوئی بلکہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، ہم اب قرضے لے رہے ہیں صرف قرضے واپس کرنے کے لیے، اور ہمیں کوئی قرضہ دے نہیں رہا ہے، میں بھی قرضہ نہیں دے رہا۔ ہم اثاثے بیچنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارے اثاثے خریدنا نہیں چاہتا۔ غیر ملکی کمپنیاں بند کر کے یہاں سے جا رہی ہے۔ استعفیٰ واپس نہیں لے رہا، کمیٹی میں نہیں جاؤں گا، مجھ سے مدد مانگی جائے گی تو مدد کروں گا۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو چکا، کوئی قرض نہیں دے رہا، غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ ہم ادارے بیچنا چاہتے ہیں لیکن کوئی خرید نہیں رہا، معیشت تباہ ہو رہی ہے اور اسلام آباد میں کوئی پریشان نہیں ہے۔ صنعتوں کو بچانے کے لیے ٹیکس اور شرح سود میں کمی کرنا ہوگی۔ کارساز حادثہ کیس میں عدالت کا آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے چالان پیش کرنے کا حکم۔ منشیات کے نئے مقدمے میں ملزمہ نتاشا کے پروڈکشن آرڈر جاری، نتاشا کی بذریعہ ویڈیو لنک حاضری لگوائی گئی۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمہ کے برطانوی ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کے لیے ایمبیسی سے رابطہ کیا ہے۔
चालान के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए। अदालत ने पूछा, हादसे में किन किन अमलाक को नुकसान हुआ, जख्मियों के बारे में बताएं, क्या सूरत हाल है। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। पुलिस ने नताशा के खिलाफ मुकदमे में मोटर व्हीकल की दफा 100 शामिल कर दी है। ये दफा नशे के दौरान ड्राइविंग करने पर लगती है। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस नशे के शवाहिद मिले थे। जहां पे हमें पता इत्तला मिली कि यहाँ मंशियात इस्तेमाल हो रही है, वहां हम रेड करें, चाहे वो कोई बासर शख्स हो। इतना बड़ा चैलेंज है, खुदा न खास्ता आज असेंबली में कोई इस वक्त क्रिस्टल या आइस का यूजर यहाँ पे अगर आ जाए तो वो ज़ॉम्बी बन के सबको यहाँ पे मार सकता है, क्योंकि उसके सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। क्रिस्टल या आइस का नशा करके कोई आ जाए तो ज़ॉम्बी की तरह मारेगा। मंशियात का इस्तेमाल करके डकैती करने वाला गोली भी मार सकता है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मंशियात के खिलाफ 0 टॉलरेंस का वक्त आ चुका। नशा आवर चीजों की दस्तयाबी पर वफाकी हुकूमत भी नोटिस ले। दहशत गर्दी से भी बड़ा नासूर मंशियात का है। दहशत गर्द हमले साल में 4 से 5 बार होते हैं। मंशियात का हमला रोज होता है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर, सैलाबी सूरत हाल और उससे निमटने के लिए किए गए इक़दामात से भी आगाह किया। मुल्क में 2023 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 930 अफराद जान बहक हुए। वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब असम्बली में जमा करा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 580 अफराद शहीद हुए, जिनमें 402 सिक्योरिटी एहलकार थे। बलूचिस्तान में 148 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 315 अफराद शहीद हुए। सिंध में 8 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। पंजाब में 2023 में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 12 अफराद शहीद हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमीलुज़्ज़मा के कोऑर्डिनेटर मुमताज अली शाह कराची से गिरफ्तार। जफर शाह कहते हैं, नहीं मालूम भाई को कहां रखा गया है। मुमताज अली शाह ने वजीर दाखिला सिंध के खिलाफ पोस्ट शेयर की थी। मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की थी। कराची में एक वक्त में 50 मिलीमीटर बारिश भी नहीं हुई और शहर की गलियां तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। मामूली सी बारिश में बल्दियाती निज़ाम फारिग हो गया। मुर्तदा वहाब को पूरे कराची का मेयर समझते थे, लेकिन वो सिर्फ शारा फैसल के मेयर बने हुए हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, लगता है मुर्तदा वहाब के खिलाफ साजिश हो रही है। इनकी बाहमी चपकलिश के बायस शहर मुतासिर हो रहा है। अभी मुर्तदा वहाब को इख्तियारात दे दें, जब MQM का मेयर आए तो वापस ले लेना। शहर की बर्बादी की जितनी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, उससे ज्यादा PTI और जमात इस्लामी है। लूला लंगड़ा निजाम बेनकाब किया जा रहा था तो जमात इस्लामी ने सौदा किया। जैसे ही बारिशों का सिलसिला रुकेगा, पहले मरहले में जो मेन शाराएं हैं शहर की, उनको रिपेयर किया जाएगा ताकि वो वोटेबल हो जाएं। फिर दूसरे मरहले में सेकेंडरी सड़कें हैं, टाउन्स के दरमियान हैं, टाउन्स की सड़कें हैं, उनको ठीक किया जाएगा। फिर आगे जाकर हम कोशिश करेंगे कि गली मोहल्लों में जो सड़कें मुतासर हुई हैं उनको भी ठीक कर लें। जैसे ही बारिश रुकेगी, पहले मरहले में अहम शाहराहों को ठीक किया जाएगा। दूसरे मरहले में गली महल्लों की मुरम्मत की जाएगी। सईद गनी का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा जो सड़कें हाल ही में बनी उनकी तबाहाली पर जिम्मेदार को पकड़ेंगे। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, एक्सप्रेस वे जाम सादिक पुल के करीब मलीर एक्सप्रेस वे से मुंसलिक होगी। सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध हुकूमत अपने वसाइल से बनाएगी। महकमा बल्दियात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के साथ मिलकर मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। ठट्ठा के नवाही इलाके मीरपुर साकरों में कच्ची सड़क पर कीचड़ में एम्बुलेंस फंसने से 2 हामिला खवातीन दम तोड़ गए। मीरपुर साकरों की हुदूद में कच्चे के रास्ते बंद हैं। टंडो मोहम्मद खान के नवाही इलाकों में बारिश के पानी में डूबकर 3 बच्चे जान बहक हुए। कराची साइट एरिया बवानी चाली के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 अफराद जान बहक, 5 खवातीन समेत 9 जख्मी हो गए। मफरूर बस ड्राइवर को पुलिस ने औरंगी टाउन से पकड़ लिया।
قائد آباد مرغی خانہ پل کے قریب آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار 2 افراد کو کچل دیا، ڈرائیور فرار۔ اواری ٹار کے قریب کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار خاتون جاں بحق۔ کوہستان میں بس پر پہاڑی تودا گرنے سے 3 افراد چل بسے۔ کالا باغ کے نواحی علاقے میں ٹریلر کی گاڑی کو ٹکر، 3 افراد جان سے گئے۔ جب تک ادارے اپنی ناکامی تسلیم نہیں کریں گے تب تک بہتری نہیں آئے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دیا مگر آئی پی پیز کو سب معاف ہے۔ نون لیگ، پی پی اور پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو ہم پر مسلط کیا۔ حکومت سے کہا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ختم کریں تو جواب ملا نہیں کر سکتے، آئی ایم ایف منع کرتا ہے۔ آئی ایم ایف آئی پی پیز کو ٹیکس استثناء پر اعتراض نہیں کرتا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 ستمبر تک توسیع۔ نئے توشہ خانہ ریفرنس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت 6 ستمبر کو ہوگی۔ وکیل صفائی سلمان صفدر نے کہا توشہ خانہ کا نیا ریفرنس پہلے ریفرنس جیسا ہی ہے، ایک طرح کے الزام میں 2 ریفرنس نہیں بنائے جا سکتے۔ جسٹس طارق محمود کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم پر توہین عدالت کیس سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 7 رکنی فل کورٹ 19 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ نے پیمرا، پی ٹی اے، ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ عدالت نے 4 ہفتوں میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کو شوکاز نوٹس جاری۔ اظہار وجوہ کا نوٹس 29 فروری کو قیدیوں کی لڑائی پر جاری کیا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے قیدی نے اینٹ کے وار سے ایک قیدی کو ہلاک جبکہ دیگر قیدیوں کو زخمی کیا۔ انکوائری میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی غفلت اور لاپرواہی ثابت ہوئی۔ 5 ذہنی بیمار قیدیوں کو ایک جگہ رکھ کر جیل قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کی درخواست کی سماعت۔ عدالت نے امریکی وکیل کو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے وائٹ ہاؤس کے نام اپیل 1 ہفتے میں پاکستان سے شیئر کرنے کی ہدایت کر دی۔ عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل کلائیو اسمتھ بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے تاریخ میں لکھنے دیں کہ ایک امریکی وکیل نے عافیہ صدیقی کا کیس مفترا اور حکومت پاکستان امریکی عدالت میں کہیں نہ تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو خوف کیا ہے۔ حکومتی آفیشلز میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہے ہم اسمتھ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب ڈاکٹر عافیہ واپس آئیں تو آپ سب مل کر معافی مانگنا۔ سماعت 13 ستمبر تک ملتوی۔ بیاوالی پولیس نے چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 12 سے 14 خارجی دہشت گردوں نے راکٹوں اور دستی بموں سے حملہ کیا۔ جوانوں کی جوابی فائرنگ پر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ دہشت گردوں کے حملے میں پولیس کا ایک جوان بازو پر گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین، کہا تاریکی میں حملہ کرنے والے خارجی دہشت گردوں کو دندان شکن جواب دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر سمز کی بندش کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے 16 اگست سے اب تک 69,000 سے زائد غیر قانونی سمز بند کی گئیں۔ 2017 سے پہلے کے زائد المیعاد شناختی کارڈز پر سم کی بندش شروع کی گئی ہے۔ فوت ہونے والے افراد کے نام پر رجسٹرڈ سمز کو بھی بند کیا جائے گا۔ غیر قانونی سمز دہشت گردی، مالیاتی فراڈ اور دیگر سرگرمیوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ لاہور میں پرانی دشمنی نے ایک اور جان لے لی۔ ایف سی انڈر پاس کے قریب فائرنگ سے تیفی بٹ کا بہنوئی جاوید بٹ جاں بحق، اہلیہ زخمی ہوئی۔ امیر بالاج کے قتل کا مقدمہ تیفی بٹ کے خلاف درج ہوا تھا۔ مظفر گڑھ میں گھریلو جھگڑے پر ملزم نے 2 خواتین اور بچی پر تیزاب پھینک دیا۔ خواتین کا 40% حصہ 6 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل پہنچنے پر کوہرام، پورا اسرائیل سڑکوں پر نکل آیا۔ جنگ بندی کا مطالبہ۔ تل ابیب سمیت اسرائیل بھر میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے، مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ، اپوزیشن لیڈر اور لیبر یونین کی اپیل پر ہڑتال۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر بھی احتجاج۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے پر فضائی حملے بھی شروع کر دیے۔ غرب اردن اور غزہ میں مزید 48 فلسطینی شہید۔
شہداء کی مجموعی تعداد 40,786 ہو گئی۔ غزہ میں اقوام متحدہ کی انسداد پولیو مہم کے دوران اسرائیلی فوج نے وقفہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اسکول کے بچے نے برطانوی وزیر اعظم سے مریخ پر جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کیئر سٹارمر بولے ہمیں پوسٹ کارڈ لازمی بھیجنا۔ برطانیہ میں تعلیمی سال کے آغاز پر وزیر اعظم کینٹ کاؤنٹی میں پرائمری اسکول پہنچ گئے۔ بچوں کے دلچسپ سوالات: کیا آپ وزیر اعظم ہیں؟ کس سابق وزیر اعظم نے آپ کو متاثر کیا؟ کیئر سٹارمر نے لیبر پارٹی کے سابق وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی اور ہیرالڈ ولسن اور ٹونی بلیئر کے نام لیے۔ بولے آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اسکواش میں پاکستانی کھلاڑی کا کارنامہ، احسن ایاز نے کولی ویل اوپن کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں روایتی حریف بھارت کے یش بھرگاوا کو شکست دی۔ احسن نے 1 کے مقابلے 3 گیم سے فتح سمیٹی۔ احسن ایاز کا یہ رواں برس چوتھا ٹائٹل ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، FWO کیمپ آفس میں اجلاس کی صدارت کی۔ محسن نقوی کی اپ گریڈیشن کے کاموں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، کہا چیمپئنز ٹرافی سے قبل کام مکمل کرنا ہے۔